یہاں پہ ہم نے اپلیکیشن تو فل کر دی، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ خود کر لیجئے گا، میں نے ابھی نہیں کی، لیکن یہاں پہ آپ لوگ فل کر کے فنش کریں گے، اس کے بعد مزید آگے آپ کو جو چیز آئے گی تو آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اپلوڈ کرنے ہیں اور اپلیکیشن فل کر کے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سگنیچر کرنے ہیں، سگنیچر کر کے پھر آپ لوگوں نے اسکین کروا کے پھر اپنے لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنا ہے اور پھر رکھنا ہے، کیونکہ یہ اپلیکیشن آپ کے سگنیچر ہوئی ہوئی اپلیکیشن یہاں پہ یونیورسٹی کی آن لائن پورٹل پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اپلیکیشن فل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یونیورسٹی وغیرہ آپ نے سرچ کرنی ہے، یونیورسٹی سرچ کر کے اگر کہ وہ لوگ دے رہے ہیں اس طرح سے، جیسے اب یہاں پہ میں نے یہ نینجنگ میڈیکل یونیورسٹی فائنڈ کی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ لوگ اسکالرشپ دے رہے ہیں، یونیورسٹی اسکالرشپ ہے، تو یونیورسٹی اسکالرشپ میں یہاں پہ یہ لوگ ساری ڈیٹیل دیتے ہیں۔ اگر کہ آپ لوگ اگر کہ یہ لوگ سی ایس سی کے آفر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ لوگ اپنی یونیورسٹی کا ایجنسی نمبر بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایجنسی نمبر وغیرہ ویسے بھی مل جاتا ہے، اگر آپ گوگل کریں تو یونیورسٹی کا نام لکھیں اور ایجنسی نمبر نکل آتا ہے۔ تو یہاں پہ جون سی بھی یونیورسٹی ہے آپ لوگوں نے یہاں سے فائنڈ کرنی ہے، اس کا ایجنسی نمبر نکالنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ایجنسی نمبر ڈال کے اسی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر دینا ہے۔ مطلب کہ ایک یونیورسٹی کی اپلیکیشن فنش ہوئی، اس کے بعد دوسری یونیورسٹی کی اپلیکیشن شروع کرتے ہیں، پھر تیسری کی، اس طرح سے۔ تو ابھی یہاں پہ یہ اس یونیورسٹی کی یہ یہاں پہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے، پروگرام وغیرہ ہیں، اسکالرشپ کی ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس وغیرہ بھی ان لوگوں نے مانگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ ان لوگوں کو ریڈی رکھنا ہے، یہ چیز ریڈی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پاسپورٹ وغیرہ ہو گیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ڈپلوما ڈگری وغیرہ ہو گئی، ٹرانسکرپٹ ہو گئی، یہ نان کرمنل سرٹیفکیٹ جو ہے، اسٹڈی پلان ہو گیا، ریکمنڈیشن لیٹرز ہو گیا ایچ ایس کے، یہ مطلب کہ بیسک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے، یہ آپ کے پاس مسٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ پروسیجر بھی بتایا ہوا ہے۔ یہاں پہ آن لائن اپلیکیشن سسٹم ان لوگوں کا یہاں پہ ان لوگوں نے لنک دیا ہوا ہے، یہ اسکول ویب سائٹ ہے، آپ اسکول ویب سائٹ بھی چیک کر سکتے ہیں ان کی۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ آن لائن اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ چاہیں، یہ اس یونیورسٹی کا آن لائن پورٹل ہے، ہر یونیورسٹی کا اپنا آن لائن پورٹل ہوتا ہے، آپ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، جا کے رجسٹر کرتے ہیں، اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہاں سے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ تو اسی پیج کے اگر نیچے آئیں تو یہاں پہ ان لوگوں کی ایپس وغیرہ بھی ہیں، اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو یہاں پہ رجسٹرڈ کریں اپنے ای میل سے یا موبائل نمبر سے جو بھی ہے۔ تو ابھی میں آلریڈی رجسٹرڈ ہوا ہوں، تو صحیح، جب آپ رجسٹر کریں گے اس کے بعد آپ لوگ اپنی آپ کو یہ لوگ ای میل کریں گے ویریفیکیشن کے لیے، آپ ویریفائی کریں گے، اس کے بعد ویریفیکیشن کے بعد آپ لاگ ان کر سکیں گے، لاگ ان کر کے آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا۔ یہاں پہ آن لائن اپلیکیشن ہے، یہاں پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ کلک کریں کیونکہ یہ میں نے آلریڈی یہاں پہ پچھلے سال میں نے مطلب کہ اسی 2020 میں نے اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ یہ اپلائی کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آئے گا، یہاں پہ اپلیکیشن میں جائیں، اپلیکیشن میں یہاں پہ آپ لوگ مطلب کہ اگری کریں گے ان کے ساتھ، اوکے۔ یہاں پہ یہ لوگ آپشن دیں گے آپ کو، اگر کہ یہ یونیورسٹی آپ کو چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ پرووائڈ کر رہی ہے یا جانگسو یا جو بھی ہے، جو بھی اسکالرشپ یہاں پہ اویلیبل ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو شو ہوگی۔ تو اگر کہ آپ لوگ یہ جانگسو یہ ہے ٹھیک ہے، پروونشل اسکالرشپ ہے، تو یہ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے۔ تو آپ لوگ اگر یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ نیکسٹ
ٹھیک ہے، آگے سمجھ؟ یہاں پہ جب اپلیکیشن میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ خود چوز کریں گے. اگر کہ آپ لوگ چائنیز گورنمنٹ کے لیے کر رہے ہیں اپلائی تو پھر آپ لوگوں نے یہ چوز کرنا ہے. اگر کہ آپ لوگ پروونشل گورنمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، جانگسو گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کرنا ہے. باقی سیلف اسپانسر جو ہیں، مطلب کہ سیلف اسٹڈی کے لیے اگر آپ نے پے کرنے ہیں، اگر آپ لوگ بیچلرز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا کسی اور چیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سیلف اسپانسر، تو آپ لوگ یہ چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ لوگ ڈائریکٹ یہاں پہ خود اپلائی کر کے خود ہی آپ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پے کرنا ہوتا ہے تھوڑا بہت، پروسیجر تھوڑا کمپلیکیٹڈ بن جاتا ہے اگر کہ آپ دوسرے کنٹری میں ہیں تو اس لیے لوگ دوسروں کی ہیلپ لیتے ہیں کہ بھی چلو ہماری پیمنٹ بھی ایزیلی ہو جائے گی، ہمیں کوئی ڈاکومنٹیشن بھی نہیں کرنا پڑے گی، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. تو یہاں پہ تھوڑی بہت سرچنگ ہے لیکن خود بھی ہو سکتا ہے، کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں نے یہ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ پہ کلک کرنا ہے، نیکسٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی کون سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، کس چیز کے لیے کرنا ہے، ماسٹر کے لیے کرنا ہے، ڈاکٹر کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی، یہ انڈر گریجویٹ کے لیے کرنا ہے. اگر کہ آپ لوگوں نے ایم بی بی ایس کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، بیچلرس کے لیے کرنا ہے تو آپ لوگ یہ انڈر گریجویٹ پہ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اگر کہ آپ لوگ ماسٹرس کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پی جی کے لیے کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویٹ اسٹڈی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ لوگ ماسٹرس پہ کریں گے. اگر پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ ڈاکٹر ڈگری. ٹھیک ہے، ہم لوگ ماسٹر کے دیکھتے ہیں، ماسٹر میں یہ نیکسٹ. جب آپ لوگ نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ لوگ اس طرح سے یہ شو کریں گے. ٹھیک، اب یہاں پہ آپ یونیورسٹی کے آن لائن پورٹل پہ ہی آپ لوگ ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ریسرچ فیلڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں، میجر جو ہو گیا، ٹیچنگ لینگویج سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، میڈیسن، ڈپارٹمنٹ اتنا مزہ نہیں آتا. ٹھیک، ہم ڈائریکٹ میجر ہی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سرجری، چلو کوئی بھی لینگویج یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب یہ آپ لوگوں کو سارا سرجری کا دکھائے گا جو ان کی یونیورسٹی میں اویلیبل ہیں یہ فیلڈ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اپلیکیشن پیریڈ ان لوگوں نے دیا ہوا ہے کیونکہ یہ سب ریڈ آ رہا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی ان کا ابھی فی الحال ٹائم سٹارٹ نہیں ہوا، اور یہ والا جو 2020 والا جو ٹائم تھا ان کا وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سارا ریڈ میں آ رہا ہے اور ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ابھی دوبارہ سٹارٹ ہوئے ہیں تو یہ لوگ، تو یہ یونیورسٹی میں بھی جنوری میں سٹارٹ کر دے اپنی نیو اپلیکیشنز لینا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ریڈ میں نہیں ہوگا. تو اس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بھی کہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. نیورو سرجری میں کر رہے ہیں، جنرل سرجری میں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک، اب یہ آپشن دے رہا ہے کہ بھی اپلیکیشن کلوز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ اوپننگ ٹائم میں آپ لوگ کر سکتے ہیں اپلائی. تو ابھی ویٹ کرتے ہیں کہ ابھی تو یہ دسمبر ہے تو جنوری میں دیکھتے ہیں ان لوگوں کا یہ لوگ کب اوپن کرتے ہیں. ٹھیک، تو اس طرح سے آپ لوگ یہاں سے ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ لوگ اپلائی کرنے لگیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس وغیرہ بھی دینے ہوں گے، ڈیٹیل اور بھی دینی ہوگی جیسے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈیٹیل دی تھی، یہاں پہ ڈیٹیل دیں گے تو ویسے سیم یہاں پہ ڈیٹیل دینی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹس پہلے سے بنے پڑے ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیپر ورک بھی پڑا ہو، آپ کے پاس الیکٹرانک کاپیز بھی پڑی ہوں، ٹھیک ہے، اٹیسٹڈ ہوں، سب چیز ریڈی ہو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ کے پاس پی ڈی ایف فائلز بھی پڑی ہوں، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کی. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کے پاس ورڈ، چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ لوگوں نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی بنوانی ہے. ٹھیک ہے، کچھ یونیورسٹیز بینک سٹیٹمنٹ بھی لازمی مانگتی ہیں. وہ اس لیے مانگتی ہیں کہ بھی یہاں بھی بندے کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں بھی یا نہیں ہیں.
ٹھیک ہے، کہ بھی یہ اپنا اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ یہاں پہ جاب نہیں کرتا، تو مطلب کہ یہ خود کو تھوڑا بہت تو سپورٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے کچھ یونیورسٹیز ایسے ہی بینک سٹیٹمنٹ مانگ لیتی ہے، مطلب کہ پاکستانی 7 سے 8 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ بندہ بنوا کے یہاں پہ ایشو کرتے ہیں. صحیح. یہ ایک اوریجنل ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، جیسے سکین ہوا ہوتا ہے. آپ نے ہر ڈاکومنٹ کا الگ الگ سے فارمیٹ بنا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی پی ڈی ایف فائل ہے، ٹھیک ہے، اس ڈاکومنٹ کی. اور یہ ورڈ فائل بھی میں نے بنائی ہوئی ہے ایک، ٹھیک ہے. یہ گارڈین لیٹر، جو کوئی یونیورسٹی گارڈین لیٹر بھی مانگ لیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھی آپ کو کون یہاں پہ کر رہا ہے، کون آپ کو سپورٹ کرے گا بعد میں، مطلب کہ پھر آپ لوگ اپنے پیرنٹس وغیرہ کی طرف سے کوئی گارڈین لیٹر وغیرہ بنوا کے آپ لوگ دے سکتے ہیں. تو گارڈین لیٹر وغیرہ کا فارمیٹ کچھ یونیورسٹی خود بھی دے دیتی ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ ڈاکومنٹ بھی ریڈی رکھنا ہے. تو یہ گارڈین لیٹر ورڈ فائل میں بھی ہے، جے پی جی فائل میں بھی ہے، اور پی ڈی ایف میں بھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ یہ بھی جے پی جی فائل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ والی فائل بھی جے پی جی ہے. لیکن اس فائل میں یہ دو پکس کو اکٹھا ایک ہی پک میں بنا کے اٹیچ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ والی فائل بھی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی کبھی یہ لوگ مانگتے ہیں کہ بھی جو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈاکومنٹ ہے، مطلب کہ جیسے بینک سٹیٹمنٹ کے 2-3 پیجز بن جاتے ہیں، تو ان 2-3 پیجز کو آپ لوگ ایک ہی فائل بنانا ہے، ایک ہی پک میں آپ نے فائل بنا کے وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے. کیونکہ کبھی کبھی کسی یونیورسٹی کے پورٹل پہ زیادہ فائل اپلوڈ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، یا ایک یا دو جگہیں ان لوگوں نے دی ہوتی ہیں، ٹھیک. آپ لوگ زیادہ پھر نہیں کر سکتے. تو یہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، آپ لوگوں نے ہر فائل کا ڈیفرنٹ فارمیٹس بنا کے لازمی رکھنا ہے. سی وی آپ لوگوں نے بنا کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے. یہ بینک سٹیٹمنٹ ہو گئی، یہ سرٹیفیکیشن ہو گئی، مطلب کہ نوٹری، ڈگری کی نوٹری ہو گئی، ٹھیک ہے. سی وی آپ لوگوں نے بنانی ہے، اپنی سی وی بنا کے رکھنی ہے. یہ ڈگری کی نوٹری ہو گئی. یہ انگلش پروفیشنسی آپ کے پاس اگر ہے تو وہ آپ لوگوں نے ریڈی رکھنا ہے. ایچ ایس کے جو ہے وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے اگر کیا ہوا ہے ایچ ایس کے تو، ٹھیک ہے. میڈیکل رپورٹ آپ لوگوں نے رکھنی ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے. میڈیکل رپورٹ جو پاکستان سے آپ کریں گے، اس کا یہ دیکھیں، یہ ابھی یہ دو پکس ہیں. ان دو پکس کو ایک پک میں مطلب کہ مرج کر کے بنایا ہوا ہے. یہ آپ لوگ فوٹو شاپ یوز کر سکتے ہیں، یا پھر آن لائن بھی آپ لوگ سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہی کی یہ پی ڈی ایف فائل بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ڈفرینٹ ڈیمانڈ کرتی ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. پاسپورٹ جو ہے، پاسپورٹ کے آپ لوگوں نے سگنیچر والے پیج کی بھی اپلوڈ کرنی ہے، اور یہ فرنٹ پیج کی بھی. پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، اس کے بھی آپ لوگوں نے جو ایک پک ہے جے پی جی اور پی ڈی ایف میں، دونوں میں. ریکمنڈیشن لیٹر میں بھی آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے. یہ تقریباً دو ریکمنڈیشن لیٹرز ہوتے ہیں، یہ دیکھیں. لیکن میرے پاس 3 تھے تو میں نے یہ 3 لیٹرز کو ایک پک میں نے مرج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ تو فوٹو شاپ پہ ایزیلی ہو جاتا ہے. اور ان سب کو میں نے ایک ایک کر کے میں نے یہ اس میں پی ڈی ایف فائل میں بھی رکھا ہوا ہے، اور پھر ایک فائل کو ملا کے اس میں مطلب کہ ڈیفرنٹ قسم کی میں نے فائلز بنائی ہوئی ہیں. اسٹڈی پلان جو ہے، اسٹڈی پلان آپ کا بنے گا اس میں ورڈ فائل میں.
ورڈ فائل میں ہوگا، اس کو آپ نے ورڈ فائل کو آپ نے پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہے، اس کی فائل بھی رکھنی ہے، اور پھر اس کو اس میں جے پی جی میں بھی کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ کچھ یونیورسٹیز جے پی جی فائل مانگتی ہیں اس کی اسٹڈی پلان کی، ٹھیک ہے، 800 ورڈز کا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ تو یہ سب آپ آن لائن جب سرچ کرتے ہیں کہ بھی ہاؤ ٹو میک جے پی جی فرام ورڈ فائل، تو یہ لوگ آپ لوگ یہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کنورٹ کے بھی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ بھی ورڈ فائل ٹو جے پی جی، تو وہ آپ کو ڈفرینٹ آپشن دے دے گا، تو آپ لوگوں کو جیسے ایزی لگے وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس دوسری گریڈ وغیرہ تھے سپورٹنگ ڈاکومنٹس۔ تو سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ لوگوں نے کوئی بھی ایکسٹرا ڈاکومنٹ اگر آپ کے پاس ہے آپ کے اکیڈمک ٹائم میں، ٹھیک، تو وہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، اور ان سب سپورٹنگ ڈاکومنٹس کی ایک پی ڈی ایف فائل بھی بنا کے رکھیں، اور جے پی جی فائل میں بھی آپ لوگ رکھیں ایک ایک کر کے، کوئی اچیومنٹ ہے، کوئی ایوارڈ وغیرہ ملا ہوا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں۔ یہ ٹرانسکرپٹ کی نوٹری ہو گئی، یونیورسٹی، تو یہ میں نے اپلائی کیا تھا ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، تو یہ ان یونیورسٹیز کے ریزلٹس وغیرہ ہیں، یہ ان کی اپلیکیشن وغیرہ، تو یہ یونیورسٹیز ہیں، تو آپ لوگ اس طرح ایسے ہی فولڈرز بنا لیں اور ان میں اپنے ڈاکومنٹس رکھ لیں بائی نیم، اور اس کے بعد آپ کو آسانی ہوگی۔ اب یونیورسٹی میں نے رکھا ہوا ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے الگ الگ سے فولڈرز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں اپلائی کرنے کے لیے کہ بھی اس یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس اس میں ہوں گے، اس یونیورسٹی کے اس میں ہوں گے، اس میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگوں نے پورا مکمل کرنا ہے یہ۔ باقی آپ لوگ ایک فائل اس طرح کی بنا لیں، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو، وہ آپ بنا لیں، اس میں آپ لوگوں نے ڈیٹیل لکھنی ہے، اس میں آپ لوگ ڈیٹیل لکھ کے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا نام، ٹھیک ہے، یہ سر نیم ہو گیا، ٹھیک ہے، گیون نیم ہو گیا، اپنا جو بھی ڈیٹیل وغیرہ ہے یہ آپ لوگ وہاں پہ یہاں پہ آلریڈی لکھ کے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں، تاکہ یہاں سے آپ لوگ کاپی کریں وہاں پہ پیسٹ کریں، کاپی کریں پیسٹ کریں، کاپی کریں پیسٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگ یہاں پہ لکھ کے رکھ سکتے ہیں۔ میں چلیں میں لکھ کے بتا دوں گا کہ بھی کون کون سی ڈیٹیل آپ لوگ اس میں جب آپ لوگ اپلیکیشن فل کریں گے تو اس میں آپ لوگوں نے پہلے سے ہی اپنی ڈیٹیل سیو کر کے رکھ دینی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بار بار لکھنا نہ پڑے، آپ لوگ بس یہاں سے سمپلی کاپی کریں گے پیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایک پک ہونی چاہیے ود وائٹ بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، تو یہ ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، اور جس یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے لاگ ان کرنا ہے، اکاؤنٹ بنانا ہے، تو اس یونیورسٹی کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے الگ سے ڈاکومنٹ میں رکھنی ہے، تاکہ آپ کو بعد میں بھول نہ جائے، ٹھیک ہے، جب یہ آپ لوگوں کے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ ایزیلی ہر یونیورسٹی پہ جیسے ہی اپلائی کریں گے جو جو ڈیٹیل مانگیں گے آپ لوگ یہاں سے کاپی کریں گے پیسٹ کریں گے، کاپی کریں گے پیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر دیں گے، ڈن کر دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، فائنل ہو جائے گی، سبمٹ کر دیں گے، تو اس کے بعد آپ لوگ اس طرح کا انٹرفیس دیکھیں گے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس طرح کا انٹرفیس دیکھیں گے، ان پروسیس ہوگا آپ کا سب کچھ، ٹھیک ہے، ان پروسیس ہوگا، یا فی الحال جیسے ہی، تو اس طرح کا آپ کی اپلیکیشن بن جائے گی ایک، ٹھیک، آپ ویو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویو کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ لوگوں کو میسیجز بھی آئیں گے ان یونیورسٹیز کی طرف سے کہ بھی ہاں بھی اب آپ کے
آگے آپ کی اپلیکیشن کہاں پہ ہے، کیسے ہوئی، اگر کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو یہ لوگ آپ کو ان باکس کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ لوگ دوبارہ ری سبمٹ کریں. جب ری سبمٹ کا آپشن آئے گا تو یہاں پہ آئے گا ری سبمٹ کا آپشن. ٹھیک، جب وہ آپ کمپلیٹ کریں گے، ری سبمٹ کریں گے تو دوبارہ سے یہ آن ہو جائے گی. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے، ویٹ کریں گے، ان پروسیس ہوگا. ٹھیک ہے، ایکسیپٹڈ ہوگا، جو مرضی ہوگا. تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. آپ کو ای میل بھی کریں گے، یہاں پہ بھی آپ کا سٹیٹس آئے گا. آپ لوگوں نے یہاں پہ بھی چیک کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی چیک کرتے رہنا. اگر کہ یونیورسٹی نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کا مطلب کہ سی ایس سی نے بھی آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، مطلب کہ کافی چانس ہوتا ہے اس چیز کا. اور سی ایس سی نے کر لیا ہے تو یہاں یونیورسٹی پہ نہیں ہو رہا تو بھی گڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی نہیں کرتی ایکسیپٹ لیکن سی ایس سی کر دیتی ہے اور آپ لوگوں کو ایڈمیشن مل جاتا ہے سی ایس سی پہ. تو یہ مطلب کہ ساری لاک کی گیم ہے. تو اس چیز کو بس آپ لوگوں نے فالو کرتے رہنا ہے، اپنا سٹیٹس وغیرہ. تو اسی طرح سے ہے. تو جب آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں گے اپنی اپلیکیشن وغیرہ سب کچھ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے. ویٹ کریں گے تقریباً جون جولائی. ٹھیک ہے، جون کے اینڈ میں یا جولائی کے مڈ تک مطلب کہ ریزلٹ آ جاتے ہیں سب چیزوں کے. ٹھیک، جب ریزلٹ آئیں گے تو آپ کو ای میل بھی آئے گی، آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ آپ سلیکٹڈ ہیں. تو جب آپ لوگوں کو ایڈمیشن مل جائے گا تو کیونکہ اب تو آپ کا اسکالرشپ وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی. تو جب ایڈمیشن ہو جائے گا، یونیورسٹی کی طرف سے لیٹر آ جائے گا، سب کچھ آپ کا نام رجسٹرڈ ہو جائے گا، آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو آپ کا کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی سپٹمبر سے سیمسٹر سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے آج کل یہ جو وائرس کی وجہ سے چائنا نے انٹری بین کی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، چائنا میں انٹری، تو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ سین ہے. تو تقریباً 2021 میں تو یہ لوگ نہیں بلانے والے اسٹوڈنٹس کو واپس، خاص طور پہ پاکستانیوں کو. ٹھیک ہے، ہاں کسی اور کنٹری کے تھوڑے بہت ہو جائیں گے تو انہیں بلا لیں گے، لیکن پاکستان ہو گیا، یہ ان کنٹریز کو فی الحال نہیں بلائیں گے جہاں تک کہ میرا اندازہ ہے. تو آپ لوگوں کو آن لائن ہی کلاسز ملیں گی، اور آپ کی جو اسکالرشپ ہوگی تو وہ جب آپ لوگ یہاں کیمپس میں آئیں گے، چائنا آئیں گے واپس، تب آپ کو یہ لوگ اسکالرشپ دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس چائنیز بینک کارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر آپ وہاں پاکستان میں ہیں یا کسی اور کنٹری میں ہیں اور چائنا میں نہیں آئے پہلے اور چائنیز بینک نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر وہ آپ کو یہی بولیں گے کہ بھی آپ لوگ مطلب کہ ویٹ کر جائیں. جب سب صحیح ہو جائے گا، جب چائنا آپ آئیں گے، کیمپس میں آئیں گے، تو پھر آپ کو ساری اسکالرشپ دے دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کیونکہ ابھی جو 2020 میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ چائنا میں تھے لیکن چلے گئے تھے واپس، ان کو اسکالرشپ ایسے ہی مل رہی ہے کہ ہر سیمسٹر کے بعد مل رہی ہے اسکالرشپ، کیونکہ ان کے پاس چائنیز کارڈ ہیں پڑے وہاں پہ بھی. یہ لوگ کر دیتے ہیں، سینڈ کر دیتے ہیں ان کو پیسے، تو وہاں پہ ریسیو ہو جاتے ہیں. تو باقی وہ لوگ خود بتائیں گے کہ بھی کس طرح سے آپ کی اسکالرشپ وغیرہ ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بھی یہ منتھلی دیں گے آپ کو. یہ لوگ اکٹھا ہی دیں گے ساری اسکالرشپ. ٹھیک ہے، اکٹھی دیں گے ساری اسکالرشپ. تو آپ لوگ دیکھ لیں، باقی طریقہ کار یہی ہے، اپلائی کریں. جنوری سے اپریل تک کا ٹائم ہے. تو گڈ لک، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.